أحمده وأصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 94۔ قل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے لکم تمہارے لیے الدار الآخرۃ آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے ہاں خالصۃ خالص من دون الناس لوگوں کے علاوہ فتمنوا الموت تو بس تم تمنا کرو موت کی ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ دہرانے قل اے نبی کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے لکم تمہارے لیے الدار الآخرۃ آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے ہاں خالصتاً خالص من دون الناس لوگوں کے علاوہ فتمنوا الموت تو بس تم تمنا کرو موت کی ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ کہہ دیجئے اگر ہے آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے ہاں خالصتاً خالص تمہارے لیے من دون الناس لوگوں کے علاوہ تو بس تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ آیت اس سے اگلی اور اس سے اگلی مناسب یہی ہے کہ تینوں آیات کی انشاءاللہ اگلی نشست میں وضاحت کریں گے۔ پچھلی نشست کی جو آیت تھی اس کی کچھ ہم نے وضاحت کر دی تھی اور کچھ باقی رہ گئی تھی۔ جس کی ہم نے وضاحت کر دی وہ یہ تھی کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور طور پہاڑ کو تم پہ بلند کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ کہ پکڑو جو ہم نے تمہیں عطا کیا پوری مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا اور کان لگا کے سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے۔ مرکزی نقطہ یہ تھا کہ سننے کے بعد عصینا آ جائے تو بندہ ایمان سے خالی ہے۔ اے بنی اسرائیل تمہارا دعویٰ ہے ایمان کا مومن ہونے کا، اگر تم مومن ہو تو تورات کو سمعنا یعنی سننے کے بعد وعصینا نافرمانی کیوں کی اگر تم مومن ہو؟ مومن کی شیان شان کیا ہے کہ سمعنا کے بعد ماشاءاللہ یاد ہے، سمعنا کے بعد اطعنا، سمعنا کے بعد اور اطعنا سے پہلے اگر سوچنے کا بھی ٹائم لے لیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کمزور ہے۔ سمعنا کے بعد اطعنا سے پہلے اگر اتنا بھی وقفہ لے لیا کہ میں مشورہ کر لوں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، ابو سے پوچھ لوں، امی سے پوچھ لوں، امام سے پوچھ لوں، خطیب سے پوچھ لوں، دل مانے گا پھر کروں گا، اگر اتنا بھی ٹائم لے لیا تو دل ایمان سے بھی خالی ہے۔
سمینا کے بعد اتانا کے درمیان کوئی چیز آ سکتی کیوں جی؟ سب کو یہ نکتہ سمجھ آ گیا تھا؟ بڑا ہی اہم نکتہ تھا یہ، جو ایک مومن ہونے کے لیے بڑا ہی ضروری ہے۔ انہوں نے نافرمانی کیوں کی؟ وہ اشربوا، اور انہیں پلائی گئی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچڑے کی محبت، کھلائی نہیں گئی، کیونکہ جو چیز پلائی جاتی ہے وہ بندے کی رگ رگ میں فوراً پہنچ جاتی ہے، فوراً اپنا اثر دکھاتی ہے۔ تو ان کو بچڑے کی محبت یوں پلائی گئی کہ ان کی رگ رگ میں اس بچڑے کی محبت موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑا اور بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا اعتراض یا بہت بڑا سوال وہ یہ تھا کہ ان کو بچڑے کی محبت پلائی تو کس نے؟ اللہ نے۔ تو پھر ان کا کیا قصور ہوا؟ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی وہ تو مجبور ہو گئے، انہیں سمجھ نہیں آئی، انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، ان کی تو عقل ماری گئی تھی۔ یہاں رک کے یہ بھی ایک بات جان لیں، اگر کوئی شخص چاند پہ بھی قدم رکھ لے اور سورج کو بھی جا کے فتح کر لے، جب تک وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان نہیں سکا وہ بے عقل ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ جاہل ہے۔ چونکہ قاعدہ اور کلیہ وہ یہ ہے کہ مشرک بننے کے لیے بے وقوف بننا ضروری ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جب سے کائنات وجود میں آئی ہے تب سے لے کے قیامت تک ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بندے کے پاس عقل ہو اور پھر بھی وہ شرک کر جائے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ یہ آپ کی نظروں میں یقین جانے آتے ہوں گے نظر، یا ہماری نظروں میں یہ بندہ بڑا پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یہ ہے، وہ ہے، کر کیا رہا ہے؟ اتنا پڑھا لکھا، اتنا سمجھدار ہے، لیکن ابھی تک اپنے پیدا کرنے والے کو یہ پہچان نہیں سکا کس کی پڑھائی ہوتا ہے، کس کی عقل ہے۔ اور کئی دفعہ کچھ ایسے افراد ملے جو کاروبار میں بڑے ماہر ہیں، کتنے ممالک کے دورے کر کے آ گئے ہیں، یوں مجلس میں بولنے نہیں دیتے۔ کئی دفعہ ہمارا اتفاق ہوا، ہم ان کو کوئی توحید پہ دلائل سمجھائیں، کوئی بات سمجھائیں، یقین جانے اتنے حیران ہوئے جو اپنے گمان میں یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کاروبار میں اپنی دنیا کو فتح کر لیا ہوا ہے، لیکن جب ہم نے ان کو دین کی بات سمجھائی تو شاید کہ ان کی عقل یہ الف با پڑھنے والے بچے سے بھی کم نظر آئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی تھوڑی اللہ کی پہچان کروائی جائے نا، فوراً وہ سمجھ جاتے ہیں، فوراً وہ دلائل توحید پہ قبول کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ اپنے آپ کو اتنے دانا اور اتنے سمجھدار سمجھنے والے، ان کو توحید پہ دلائل دیے جا رہے ہیں لیکن ان کی وہاں پہ عقل کام ہی نہیں کر رہی۔ بات سمجھ آ گئی کہ مشرک بننے کے لیے بے وقوف بننا، جب تک بندہ بے وقوف نہیں نہ ہوگا پرلے درجے کا، تب تک شرک نہیں کرے گا۔ شرک وہی شخص کرے گا جو بے وقوف ہے۔ ہم آیات پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، ہم حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور عقلی دلائل پہ دلائل دیے جا رہے ہیں، ان کی سوئی وہیں پہ اٹکی ہے۔ دیکھو جی یہ قرآن آپ کو زیادہ آ گیا ہے، وہ جو پرانے بزرگ تھے ان کو نہیں آتا تھا، یہیں پہ سوئی اٹکی ہوئی ہے بس۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قاعدہ یاد کر لیں، جس کے پاس بھی عقل ہوتی ہے سب سے پہلے وہ پہچان کس کی کرتا ہے؟ اللہ کی، اپنے پیدا کرنے والے کی۔ اب بنی اسرائیل کی بھی عقل ماری گئی، اور عقل ایسی ماری گئی کہ موسیٰ علیہ السلام بلا رہے ہیں اللہ کی طرف، سامری بلا رہا ہے وہ بچڑے کی طرف۔ اللہ کو چھوڑ کے ان لوگوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ عقل ماری گئی تھی، مشرک کے پاس عقل ہوتی نہیں ہے۔ اور اگر کبھی پھر موقع ملا نا تفسیر کے دوران انشاءاللہ، تو کچھ مثالیں ہم عرض کریں گے، آپ کے سامنے بھی رکھیں گے کہ جن لوگوں نے شرک کیا ان کی عقل کتنی ماری گئی۔ یوں تو وہ دنیا کو فتح کرنے کے دعوے کرتے تھے، لیکن حالت اور کیفیت کیا ہے؟
پھر کبھی انشاءاللہ یہ ذکر کریں گے، لیکن ابھی یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ مشرک ہونے کے لیے بے وقوف ہونا ضروری ہے۔ جب اللہ کسی بندے پہ احسان فرماتا ہے، عقل عطا فرماتا ہے، تو بندہ فوراً توحید پرست ہو جاتا ہے، کبھی وہ شرک کی دلدل میں پھنستا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ اب انہوں نے شرک کر لیا، قصور تو کرنا ہوا۔ بچڑے کی محبت کس نے ڈالی تھی؟ اللہ نے۔ اب اللہ نے ڈال دی، انہوں نے شرک کر دیا، قصور تو ان کا نہیں ہے۔ قصور کس کا ہے؟ قصور تو نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے، آگے کیا لکھا ہے؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، بولے نا اوپر دیکھے نا، آگے دیکھے نا کیا لکھا ہے؟ دیکھو کرے گئی، ان کو کیوں بچڑے کی محبت پلائی گئی؟ ان کے کفر کے سبب۔ اللہ کبھی بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کو ایک ذرے کے برابر بھی اللہ بالکل بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اسے کرسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے آدم کے بیٹے، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے نفس کے دل کو حرام کر دیا ہے کہ اللہ میں کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر انہوں نے بچڑے کی محبت میں آ کے اس کو سجدہ کیا تو ان کو بچڑے کی محبت ملائی، ضرور ملائی۔ کس نے ملائی؟ اللہ نے، ضرور اللہ نے ملائی، لیکن ملائی کیوں؟ اس لیے بندی کا آپ شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، ہم تفسیر اسرائیل کے قصے سناتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے بادلوں کا سایہ دیا، انہوں نے نشکری کی۔ اللہ نے من سلوہ اتارا، انہوں نے نشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر میں آتے کی، انہوں نے نشکری کی، نشکری کی۔ اللہ نے فرعون کا خاتمہ کیا، انہوں نے نشکری کی، نشکری کی۔ انہوں نے دل نافرمانی کی اور کفر کیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ چمکتا ہوا دکھایا، انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو سانپ بنا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کو، انہوں نے میرا مانا میری نافرمانی کی۔ جگہ جگہ کفر، جگہ جگہ کفر کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو بچڑے کی محبت میں پلائی گئی تھی کہ کفر ہے، شروع سے ان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ کفر ہی پہ کفر کرتے جا رہے تھے، تو ان کے کفر ہی کی وجہ سے اللہ نے ان کو بچڑے کی محبت میں ڈال دیا۔ ہم آپ کو کچھ پیچھے لے کے چلتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں ہے، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ کو مارا گیا، اللہ نے بیماری کو بڑھا دی۔ بیماری پہلے سے تھی، گناہ کی، نافرمانی کی، معصیت کی اور نفاق کی، منافقت کی، اللہ نے بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اوپر ان میں پہلے سے ہی موجود تھا، ان میں بھی اللہ نے مزید بچڑے کی محبت ڈال کے اور پکی اسٹیپ لگا دی اور پکی مہر لگا دی۔ اب یہاں پہ ہم آپ کو جو بڑی پتے کی بات بتانے والا ہے وہ نکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈالی کفر کی وجہ سے۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ جب ایک کفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یا اس کے عمل میں اور کفر کا یا نافرمانی کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، اب گناہ اسے رستہ دیتا ہے، بندہ پھر دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھواں، پھر وہ ایک بہت بڑا گناہگار بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی فائدہ یاد کر لیں، جو نیکی ہے نا، نیکی وہ نیکی کی طرف چلاتی ہے، گناہ کی طرف چلاتا ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ یہ فائدہ بڑا ضروری ہے، یہ سب نے یاد کر کے جانا ہے، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں لاگو ہوگا۔ اگر کسی بندے نے ایک مہینہ 500 نمازیں پوری پڑھی ہے نا، کبھی سستی کی وجہ سے ایک چھوٹ گئی، ایک دن بڑا پریشان ہوگا، دوسرے دن وہ 2 چھوڑے گا، تیسرے دن وہ 3 چھوڑے گا، چوتھے دن وہ 4 چھوڑے گا، 5ویں دن کہے گا 4 چھوڑی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، 5 چھوڑ کے دیکھ لیتے ہیں، ایسا ایسا وہ پکا بے نمازی بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی بندے نے ایک نماز شروع کی ہے نا، پھر اللہ کو بھی دے گا، جھوٹے مطلب کہ 2 رکعت سے شروع کرے، 2 رکعت پڑھتا رہے، اللہ کو دیکھے گا، 4 بھی پڑھ لے گا، 6 بھی پڑھ لے گا، 8 بھی پڑھ لے گا، 11 مکمل بھی کر لے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو نیکی جو ہے وہ نیکی کے لیے راستے بتاتی ہے،
گناہ جو ہے وہ گناہ کے لیے راستہ بناتا ہے. اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو ہم آپ کو ایک حدیث سنا کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں آسانی پیدا فرمائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم بالصدق، سچ بولا کرو. فإن الصدق يهدي إلى البر، سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے. وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی جو ہے بندے کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ جنت کی طرف. کیا مطلب ہوا کہ نیکی جو ہے سچائی بھی نیکی ہے، نیکی نیکی کی طرف، نیکی نیکی کی طرف، نیکی نیکی کی طرف، اور یہ جنت میں لے جائے گی. آگے فرمایا کہ یا تم بلکہ جھوٹ سے بچا کرو. فإن الكذب يهدي إلى الفجور، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ فجور کی طرف، گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے. فإن الفجور يهدي إلى النار، اور جو گناہ ہے وہ کہاں پہ لے کے جاتا ہے؟ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. تو کبھی بھی کسی ایک گناہ پہ بھی دلیر نہیں ہونا کہ میں یہ آج کر لیتا ہوں پھر نہیں کروں گا، کیونکہ جب آپ نے دل سے ایک گناہ کر لیا نا، اگلے دن پھر 2 ہی کریں گے، اس سے اگلے دن 3 ہی کریں گے. یہ آپ کبھی قصے سنے نا، ان بڑے بڑے ڈاکوؤں کے، چوروں کے کیا کہانیاں ہوتی ہیں. ایسے کیا ہے، چراتے چراتے پھر مرغیوں کے انڈے چرائے، پھر مرغیاں چرائیں، کرتے کرتے پھر کسی کی بحث ہو گئی. پھر ایک وقت آیا کہ وہ اتنا بڑا ڈاکو بن گیا، ڈان بن گیا کہ ایک ایک دن میں 20-20 لاکھ 30-30 لاکھ کی ڈکیتی بھی اس نے کر ڈالی. کہاں سے کیا ہے صابن کی جو جس میں صابن رکھتے ہیں، کیا اسے بولتے ہیں، صابن ڈالے. پہلے اس نے چوری ہو گئی، کرتے کرتے بہت بڑا ڈاکو بن گیا. کیا مطلب ہوا؟ ایک گناہ دوسرے پہ کرے گی، دوسرے پہ تیسرے پہ تیسرے پہ چوتھے پہ چڑھتا چڑھتا بندہ بہت بڑا گناہگار بن گیا. تو لہٰذا کبھی بھی کسی ایک گناہ پہ بھی دلیری نہیں دکھانے. اکثر یہ چھوٹے بچے والوں کو گناہ کرتے ہیں نا، والوں کا اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. وہ ہمارے بچے منع کرنا چاہیے تھا کہ کوئی بھی گناہ کا کام اس پہ کبھی بھی حوصلہ افزائی کرنی، کیونکہ گناہ جو ہے ہمیشہ بڑے گناہ کی دعوت دیتا ہے، اور نیکی بڑی نیکی کی دعوت دیتی ہے. ہاں جب کوئی نیکی کرے، اچھا کام کرے، ضرور اپریشیٹ کرے، ضرور اس کی حوصلہ افزائی کرے، اور ضرور اسے خوش کریں. جب کوئی نیکی کرے، نیکی کی طرف چلاتی ہے، گناہ تو ان کو جو بچڑے کی محبت پلائی گئی تھی، کیوں پلائی گئی تھی؟ کیونکہ پہلے ہی وہ اس چیزوں پہ چڑھ چکے تھے، اوپر کے درجے کئی درجے کراس کر چکے تھے. اللہ نے کیا اور بچڑے کی محبت ڈال دی، تو لہٰذا وہ اتنا بڑا گناہ کر بیٹھے. کل کہہ دیجیے بے سما ہو کہ برا ہے، یا مرغوں کو حکم دے کر تم کو بھی اس کے ساتھ ایمان ہو تمہارے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہے ہیں کہ تم مومن نہیں ہو، تم نے جو جھوٹا وہ بنایا ہوا یہ سب جھوٹ خراب دھوکا ہے. اب دھوکے کا اللہ نے یہاں پہ بات تیسرا جواب دیا ہے. تیسرا جواب بھی تھا نا، تیسرا جواب تھا کہ تم جو کہتے ہو ہم مومن ہیں مومن ہیں، اگر تم مومن ہوتے تو تمہیں بچنے کی محبت کیوں پلائی جاتی؟ اگر تم تورات کو ماننے والے ہوتے تو تم کفر کیوں کرتے؟ کوئی بے سمایا اگر تم مومن ہو، دعویٰ تمہارا ایمان کا، تو پھر بہت ہی برا ہے تمہارا ایمان جو تمہیں اتنا غلط حکم دے رہا ہے. بے سما یا مرکم بھی ایمان حکم، بہت ہی برا ہے جو تمہارا ایمان تم کو یہ حکم دیتا ہے. ایمان کبھی کفر کا حکم لہٰذا تم میں ایمان ہے ہی نہیں، تم میں ایمان ہے ہی نہیں، جھوٹ بول رہے ہو. فرمایا بے سما بہت ہی برا ہے، یا مرکم بھی ایمان حکم، جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دے رہا ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس آیت کی جو تفسیر مکمل ہوئی، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے
تم پہ طور پہاڑ کو بلند کیا، خذوا ما آتیناکم، پکڑو جو ہم نے تم کو عطا کیا، بقوت پوری طاقت کے ساتھ، واسمعوا اور دھیان سے سنو، قالوا انہوں نے کہا، کس نے؟ بنی اسرائیل نے، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا فی قلوبہم العجل اور ان کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی ان کے دلوں میں، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، قل کہہ دیجئے، بئس ما بہت ہی برا ہے، یأمرکم جو تم کو حکم دیتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، ایمانکم تمہارے ایمان، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو، قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، ابھی بھی وہی جواب چل رہا ہے آگے بھی، قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، کہہ دیجیے اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، خالی عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصۃ خالص، صرف تمہارے لیے ہی ہے، دعویٰ کیا تھا نا انہوں نے پیچھے کہ ہم ہی اللہ کے محبوب ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ نے اس کا پھر جواب دیا کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے ہاں خالص، تو پھر من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، لوگوں کے لیے نہیں، بس تمہارے لیے ہے، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آگے جو 2 آیات ہیں وہ اسی کے تعلق سے ہیں، اس لیے ہم نے اس کی جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ ارادہ کیا اگلی آیات کے ساتھ ہی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔